وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسم کا جو ٹاپک ہے، جو ایک بڑا ٹاپک ہے، گرامر کا ایک حصہ ہے، اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس کے لیے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھ سکیں۔ یہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہے بس۔ اور اللہ کا کلام کوئی معمولی چیز نہیں، واللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، فإنہ یقیناً وہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، یقیناً قرآن آئے گا قیامت والے دن اپنے اصحاب کا شفاعت کرنے والا بن کے۔ جو اصحاب القرآن ہوں گے، اہل القرآن ہوں گے، قیامت والے دن قرآن ان کے حق میں شفاعت کرے گا۔ ہم لوگ ایمان کے ارکان پڑھ رہے تھے اور ہم نے ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ اور ایمان بالکتب کے بارے میں کچھ جانا تھا۔ چوتھا رکن جو ایمان کا ہے، چوتھا پلر، وہ ہے رسولوں پر ایمان۔ اور رسولوں پر ایمان میں بھی 4 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ الحج میں، اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں بھی سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو اس بات پر ایمان لانا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے بندے ہیں۔ دوسری بات، بنیادی دعوت توحید عبادت ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ تو بنیادی دعوت جو ہے ہر نبی کی توحید ہے، صرف واحد اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تیسری بات جو رسولوں پر ایمان میں آتی ہے کہ رسولوں کی خاص ناموں سے پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ الاحزاب میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 انبیاء علیہ السلام کا اسم کا نام ذکر فرمایا، اور یہ 5 انبیاء جو ہے یہ اولو العزم من الرسل کہلاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی 25
25 انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، جن کا کچھ 25 کا ذکر قرآن میں ملتا ہے اور باقی جن کا ذکر نہیں، ان سب پر ایمان لانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی، رسول یا نبی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ النساء میں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کی ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی کچھ انبیاء علیہ السلام کی واقعات اور ان کے اسماء قرآن پاک میں مذکور ہیں اور کچھ کے نہیں ہیں، ان سب پر ایمان لانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، یہ رسولوں پر ایمان میں چوتھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور بے شک میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ واضح حدیث صحیح حدیث میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جس شخص کا اس چیز میں شک ہو ختم نبوت پہ، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے 4 تقاضے ہیں ہر مسلمان سے۔ ہر مسلمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس سے 4 تقاضے ہیں، 4 ریکوائرمنٹس ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے اس کو ماننا، اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے ہمیں حدیث میں، اس کی تصدیق کرنا۔ دوسرا حکم کی تعمیل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحشر میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تمہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، جو حکم دیں اس کو پورا کرو، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا، جیسے کہ اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ تیسری چیز ہے۔ پہلی چیز خبر کی تصدیق کرنا، دوسرا حکم کی تعمیل کرنا، تیسرا جس چیز سے روکا گیا ہے اس چیز سے رک جانا، اور چوتھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ آل عمران میں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی صرف اس طریقے سے کرنی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اگر کوئی شخص اس طرح عبادت نہیں کرتا اور دین میں کوئی نئی چیز لے کے آتا ہے تو وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی بھی نئی چیز ہمارے اس امر دین میں نکالی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے، یعنی وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ رد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طریقے سے کی جائے گی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین طریقے سے اپنے رب کی عبادت کی ہے۔ ہمیں بھی اسی سنت کی پیروی کرنی ہے اور اپنے رب کی عبادت اسی طرح کرنی ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو یہ چوتھا رکن ہے ایمان کا، اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ پانچواں آخرت کے دن پر ایمان، انشاءاللہ اس کو آنے والی کلاسز میں ڈسکس کریں گے۔ آپ کے سامنے کلاس کے شروع میں نے سورۃ الانعام کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا تھا اور ایک حدیث بھی بیان کی تھی۔ اسم کا ٹاپک الحمدللہ ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور آج کچھ ساتھیوں نے سجیشن دیا کہ ایک ہم کوئک ریویژن اگر اسم کا کر لیں تو ہم انشاءاللہ اسم کا ایک کوئک ریویژن آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ہم صرف ریوائز کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں چیزیں۔ بس آج کی ریویژن کا مقصد یہ ہے آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں چیزیں، ہم کوئی نئی چیز نہیں سیکھ رہے آج،
صرف اپنی سیکھی ہوئی چیزوں کو ایک جلد طریقے سے دہرائیں گے تاکہ ریفریش ہو جائے مائنڈ فیل اسٹارٹ کرنے سے پہلے. جب ہم فیل اسٹارٹ کریں اور اس میں جب اسم کا ذکر آئے تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں بالکل ریڈی ہوں. تو جناب اسم جب ہم نے شروع کیا تو ہم نے بات شروع کی کہ عربی زبان میں کلمہ بامعنی الفاظ ہوں گے جن کا معنی ہوگا وہ کلمہ کہلاتا ہے. کلمے کی 3 اقسام ہے، اسم، فعل اور حرف. اور پھر جب ہم نے اسم شروع کیا تو آپ کو یہ بتایا گیا جی جب بھی اسم آپ کے سامنے آ جائے تو اسم کے متعلق آپ کو 4 چیزیں پتہ ہونی چاہیے تبھی وہ استعمال ہو پائے گا. وہ کیا کیا تھی؟ جنس، عدد، اعراب اور وسعت. ٹھیک ہے جی، یہ 4 اہم ترین چیزیں. جنس آپ کو پتہ ہے باقی زبانوں کی طرح مذکر اور مؤنث عربی میں. عدد عربی میں واحد اور جمع کے ساتھ ساتھ مثنیٰ بھی ہے، یعنی ڈوئل کا اعراب الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اعراب کا جب بھی نام آئے گا تو اعراب کے نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں اسم کی 3 اعرابی حالتیں رفع، نصب، جر اور ان کی حالتیں کہ وہ کیسے لگیں گے رفع، نصب اور جر میں وہ ذہن میں آتی ہیں. اور وسعت کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں آتا ہے اسم یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ذرا کوئک اگر ہم ریویژن کریں جنس کے ٹاپک جب آپ نے پڑھا مذکر اور مؤنث جاننے کے لیے تو آپ نے یہ جانا کہ جب بھی کوئی اسم آئے گا عربی میں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں گے مؤنث تو نہیں ہے. اگر وہ مؤنث ہوگا تو مؤنث، اگر مؤنث نہ ہوگا تو وہ مذکر ٹریٹ کیا جائے گا. مؤنث اسم کو پہچاننے کی کیا پہچان ہے؟ 3 چیزیں ہیں مؤنث کو پہچاننے کے لیے. نمبر 1 کہ وہ حقیقی مؤنث تو نہیں ہے، جیسے یعنی ماں تو وہ تو حقیقی مؤنث ہے، اس کا حقیقی مذکر پایا جاتا ہے، وہ مؤنث. نمبر 2 پہچان کے مؤنث کی علامات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جن حروف میں مؤنث کے علامات آ جائیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے کہ مشہور علامات تا مربوطہ. ٹھیک ہے، اسی طرح الف مکسورہ، الف ممدودہ. تو آپ کو کہا گیا تھا کہ تا مربوطہ پہ زیادہ فوکس کریں. جب آپ تا مربوطہ اسم میں دیکھیں وہ مؤنث ہے لیکن ایکسیپشنز موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، ایکسیپشنز موجود ہیں. تیسری چیز مؤنث سماعی، یعنی وہ مؤنث جس کو عرب مؤنث مانتا ہے. اس میں کچھ اسماء آپ کو بتائے گئے تھے اور کچھ گروپس بھی بتائے گئے تھے. ٹھیک ہے جی، جیسے آگ کے نام، ہواؤں کے نام، شہروں کے نام، یہ مؤنث ہیں. جڑواں اعضاء جو ہے انسانی اعضاء وہ بھی مؤنث ہیں. اسی طرح کچھ متفرق اسماء بھی آپ کو بتائے گئے تھے، جیسے کہ سما یعنی آسمان مؤنث ہے، ارض جو ہے وہ بھی مؤنث ہے، شمس سورج وہ بھی مؤنث ہے، نفس جو ہے وہ بھی مؤنث ہے، سیدی دار یہ بھی مؤنث ہے. تو یہ سب مؤنث اسماء ہیں، مؤنث سماعی ہیں. اگر اسم مؤنث نہ ہو تو پھر وہ مذکر ہوتا ہے. یہ جنس کا ٹاپک ہے ہمارا. اور مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے. جیسے مسلمن ہو تو آخر میں تنوین ختم کر کے فتحہ لگا کے آگے تا مربوطہ لگا دے، مسلمتن. صحیح، مذکر سے مؤنث ایسے بناتا ہے. عموماً اسماء صفت کا مؤنث اس میتھڈ سے بن جاتا ہے. عدد کے ٹاپک میں آپ نے پڑھا واحد مثنیٰ جمع، اور واحد مثنیٰ جمع میں آپ کو پتا ہے واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے کہ آخر میں آنی ساؤنڈ لگا دی جاتی ہے. مسلمن سے مسلمانی اور مسلماتن سے مسلمہ تانی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، ساتھ ساتھ اعراب کو بھی لے لیں. یہ مسلمانی اور مسلمتانی رفع کی ساؤنڈ ہے، نصب اور جر کی ساؤنڈ جو ہے مسلمتینی اور مسلمینی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، جمع جب آپ آئے تو آپ کو پتہ چلا جمع 2 طرح کی ہوتی ہے. جمع سالم بھی ہوتی ہے، جمع مکسر بھی ہوتی ہے. جمع سالم اگر مذکر کی ہو تو واحد سے بنانے کا جو فارمولا ہے وہ فکس فارمولا ہے. جیسے کہ مثنیٰ کا ہے، واحد اسم کے آگے اونا کی ساؤنڈ لگائیں تو جمع بن جاتا ہے. مذکر اسم مسلمون سے مسلمونا، اور یہ حالت رفع ہے. نصب اور جر ہوگی مسلمونا سے مسلمینا، مسلمینا. ٹھیک ہو گیا جی. اگر جمع سالم مؤنث کی ہو تو واحد اسم سے آتن کی ساؤنڈ لگاتے ہیں تو بن جاتا ہے مسلمتن سے مسلماتن. اور مسلماتن رفع ہے، اگر نصب اور جر بنائے تو مسلماتن سے مسلماتن، مسلماتن. ٹھیک ہو گیا جی. جمع سالم کے ساتھ ساتھ جمع مکسر بھی ہے. جمع مکسر وہ ہے جو بروکن پلورل ہے، اس کا کوئی فکس فارمولا نہیں ہوتا. بروکن پلورل کا فکس فارمولا نہیں ہے. جیسے ان کے کچھ پیٹرنز ہیں، جیسے کتاب ان سے کتبن، قلم ان سے اقلام، باب ان سے ابواب.
ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ کچھ فکس پیٹرنز ہیں جو جمع مکسر کے ہوتے ہیں. اعراب کی طرف آئیں تو اعراب میں دو اہم ترین باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. رفع نصب جر کے ساتھ ساتھ دو اہم باتیں یہ کہ اسم کی پہچان کیسے ہوگی اعراب کی. تو اعراب میں اسم کی پہچان کے دو طریقے ہیں. ٹھیک ہے, ایک یہ کہ حرکت سے پہچان اور دوسرا یہ کہ صوت یعنی اس کی ساؤنڈ سے پہچان. ٹھیک ہے جی. حرکت سے پہچان کس کی ہوتی ہے؟ واحد اسم کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے مسلمن حالت رفع ہے, مسلمن نصب ہے, مسلمن جر ہے, یعنی فتحہ ضمہ پیش جو ہے وہ رفع کو شو کرتا ہے, فتحہ نصب کو شو کرتا ہے, اور کسرہ جر کو شو کرتا ہے واحد اسم میں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح واحد مذکر ہو یا مؤنث ہو. اسی طرح جو جمع مکسر ہے, ٹھیک ہے جی, جمع مکسر, اس کا اعراب بھی حرکت سے ہی شو ہوتا ہے. جیسے کتبن رفع, کتبن نصب, اور کتبن جر. اور نصب میں آپ کو پتا ہے کہ دو زبر کے ساتھ ایک الف بھی لگتی ہے, ایکسیپشن ہے اگر اس کے آگے تام مربوطہ الف حمزہ آ جائے تو پھر نہیں لگتی. صحیح ہے جی. واحد اسی طرح جمع مکسر, ان کی جو اعراب حرکت سے پتہ چلے گی, اور جو مثنیٰ ہے اس کی اعراب ساؤنڈ سے پتہ چلتی ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے, مسلمانی رفع ہے, مسلمینی نصب اور جر ہے. ٹھیک ہے جی. مسلمتانی رفع ہے, مسلمتینی نصب اور جر ہے. تو مثنیٰ کی جو اعراب ہے ساؤنڈ سے آئے گی. اسی طرح جمع سالم مذکر جو ہے اس کی اعراب بھی ساؤنڈ سے ہی آتی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے ابھی دیکھا آپ نے مسلمون رفع, مسلمینہ مسلمینہ نصب اور جر. اسی طرح جو جمع سالم مؤنث ہے اس کی بھی اعراب ساؤنڈ سے ہی آتی ہے, حرکت سے نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. حرکت سے نہیں آیا کرتی, کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا مسلماتن رفع, مسلماتن مسلماتن نصب اور جر. تو اعراب کی پہچان کا یہ طریقہ ہے جو سب ساتھیوں کے ذہن میں ہونا چاہیے, اور اس کو ہم تقریباً ہر ہی کلاس میں ریوائز کرتے رہے. اعراب میں اس ٹاپک کو جاننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اسم جو ہے وہ اعرابی طور پہ تین طرح کا ہوتا ہے. صحیح ہے جی. اسم جو ہے وہ اعرابی طور پہ تین طرح کا ہوتا ہے. نمبر ایک جو ہے وہ کہلاتے ہیں منصرف اسما. ٹھیک ہے جی. نمبر دو کہلاتے ہیں غیر منصرف اسما, اور نمبر تین کہلاتے ہیں مبنی اسما. منصرف یعنی فلیکسیبل ناؤنز, یہ فلی فلیکسیبل ناؤنز ہوتے ہیں. یہ تین اعرابی حالتوں میں رفع نصب جر میں تین ہی شکلیں اختیار کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھی مثالیں, مسلمن رفع, مسلمن نصب, اور مسلمن جر. تو تین اعرابی حالتیں رفع نصب جر, تین شکلیں مسلمن مسلمن مسلمن, یہ منصرف اسما ہوتے ہیں. عربی زبان میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کثیر تعداد, کہہ سکتے ہیں آپ کہ تقریباً 85% اسما, 85% اسما منصرف ہوتے ہیں. تو غالب گمان یہ ہوگا جب اسم آئے گا کہ وہ منصرف ہوگا. غیر منصرف اسما 13% ہیں. سیمی فلیکسیبل ناؤنز ہیں, تین شکلوں میں اور تین اعرابی حالتوں میں رفع نصب جر دو ہی شکلیں اختیار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابراہیم, ابراہیمہ اور ابراہیمہ, رفع نصب اور جر. تو نصب اور جر میں دیکھا آپ نے ایک ہی شکل اختیار کی ہے, جر قبول نہیں کرتے, جر قبول نہیں کرتے. اچھا جی. اب الحمدللہ ہم لوگ پورا اس ٹاپک اسم کو ختم کر چکے ہیں. تو آج میں آپ کو اس کی ایکسیپشن بتانا چاہتا ہوں, سب ساتھی غور سے سنیے گا. غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے, غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے. لیکن ٹو سچویشنز, دو صورتحال ایسی ہوتی ہیں جب وہ زیر لے لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. دو صورتحال ایسی ہوتی ہیں جب وہ جر میں زیر لے لیتے ہیں. وہ کیا صورتحال ہوتی ہے؟ نمبر ایک, اگر اس غیر منصرف اسما پہ ال داخل ہو جائے. سیدی ابراہیم تو اس میں علم ہے, اس پہ تو ال آ نہیں سکتا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مساجدو, ٹھیک ہے جی, مسجد کی جو جمع ہے وہ غیر منصرف ہے. مساجدو, مساجدہ, مساجدہ. اچھا جی. اب جو حالت
جر ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے مساجدہ. لیکن نوٹ کر لیں اگر اس پہ ال داخل ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اگر اس پہ ال داخل ہو جائے تو پھر یہ جب جر آئے اس پہ، اگر یعنی ہم اس کو اس میں جارہ لگا، ایک حرف جارہ لگا دیں من المساجدی، تو یہ جر میں زیر لے لیں گے. اگر ال آ جائے، معرف باللام ہو جائے، غیر منصرف اسم، تو پھر زیر آ جاتی ہے. اسی طرح اگر یہ مضاف بن جائے تو پھر بھی زیر لے لیتا ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں مساجد المسلمین، یعنی مسلمانوں کی مسجدیں. صحیح ہے جی. اچھا جی، اب اس پہ من آ جائے تو من المساجد یا فی المساجد المسلمین، تو پھر بھی وہ جر لے لیں گے. اگر مضاف بن جائے غیر منصرف اسم تو بھی زیر لے لیتا ہے، اگر اس پہ ال لگ جائے تو بھی وہ زیر لے لیتا ہے. یہ تھوڑا سا ایڈیشنل نقطہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا ہے غیر منصرف اسم کے حوالے سے. اچھا جی، غیر منصرف اسم کو پہچانیں گے کیسے؟ اس کے لیے ہم نے آپ کو کچھ کیٹیگریز بتا دی تھی، جیسے انبیاء علیہ السلام کے نام، 6 انبیاء علیہ السلام کے علاوہ وہ غیر منصرف ہیں. اسی طرح فرشتوں کے نام غیر منصرف ہیں، عرب مؤنث نام سب غیر منصرف ہیں. مسلمان مردوں کے نام جو الف نون پر ختم ہوتے ہیں یا تا مربوطہ پہ ختم ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اکثر شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہی ٹریٹ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ متفرق اسما بھی ہیں جو آپ کو بتائے گئے تھے، جیسے ابلیسو، ٹھیک ہے جی، جہنم، اسی طرح عمر. تو یہ کچھ کیٹیگریز ہیں غیر منصرف اسما کی جو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. مبنی اسما تو بہت ہی سادے ہوتے ہیں، انفلیکسیبل ناؤنز ہوتے ہیں، کوئی چینج نہیں آتا رفع نصب جر میں. جیسے ہاذا، 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 رفع نصب جر میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں، نو چینج. ٹھیک ہے جی. تو اعراب کے حوالے سے آپ کے ذہن میں منصرف، غیر منصرف اور مبنی اسما جو ہے وہ رہنے چاہیے. اچھا جی، یہ اعراب ہو گئی. اعراب کے بعد وسعت کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ وسعت کے اعتبار سے اسم معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. معرفہ کی اقسام آپ نے کیا کیا پڑھی؟ نمبر پہلی قسم آپ نے معرفہ کی جو پڑھی وہ تھی اسم علم. ٹھیک ہے جی، یعنی کسی کا نام. جیسے نام ہے عمر، عثمان، محمد، تو یہ سب اس میں علم ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر دو آپ نے پڑھا اسماء ضمیر. ٹھیک ہے جی. اسماء ضمیر جو ہیں، اسماء ضمائر کہہ سکتے ہیں، وہ بھی سب معرفہ ہیں. اچھا، جب اسماء ضمیر کا ٹاپک آپ کے ذہن میں آ گیا تو اسماء ضمیر آپ کو پتا ہے کہ 2 چارٹس ہیں، رفع والا چارٹ ہے، نصب اور جر والا چارٹ ہے. جب رفع والی چارٹ کی ضرورت ہوگی تو رفع والا لائیں گے، جب نصب اور جر والی کی ضرورت ہوتی ہے رفع اور تو نصب اور جر والا لائیں گے. اسماء ضمیر کے جو 2 چارٹ کیا ہیں ذرا کوئکلی ریوائز کیجئے. رفع والا چارٹ ہے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو. یہ رفع والا چارٹ ہے، مبتدا کے طور پہ آپ اس کو لے کے آتے ہیں عموماً. ٹھیک ہے، یہ استعمال اس کا مبتدا کے طور پہ ہوتا ہے. دوسرا والا جو چارٹ ہے نصب اور جر والا ہے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا متکلم اور نا جمع متکلم کے لیے. ٹھیک ہے جی. یہ جو دوسرا نصب اور جر والا ضمیر کا چارٹ ہے اس کو آپ نے 2 جگہ استعمال کیا ہے. کہاں استعمال کیا ہے؟ اس کو آپ نے مرکب اضافی میں مضاف الیہ جر میں آتا ہے اس کی جگہ لے کے آئیں، جیسے کتاب اللہ، کتابہ، اس کی کتاب، اللہ کی کتاب. اسی طرح آپ اس کو مرکب جاری میں لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے للہ، لہو. ٹھیک ہے جی. تو جر میں جر والی کے طور پہ آپ لے کے آئے. تو یہ اسماء ضمائر. اچھا، تیسری جگہ بھی آپ لے کے آئے، مجھے یاد آیا کہ آپ جب انا کا اسم لے کے آتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں ہم انا زیدن صالحن، تو جب زید کی جگہ ضمیر لائیں گے تو انہو صالحن. صحیح ہے جی. تو آپ نے اس کو نصب میں بھی استعمال کیا ہے. نصب اور ضمیر والی چارٹ کو 3 جگہ آپ استعمال کر چکے ہیں اب تک. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اس میں ضمیر معرفہ کی دوسری قسم ہے. تیسری قسم آپ نے جو پڑھی ہے اس میں معرفہ کی وہ ہے اس میں موصول. اور اس میں موصول ابھی ہم نے لاسٹ ہی کلاس میں کیے ہیں. عربی زبان میں ما اور من بھی اس میں موصول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، کچھ حروف استفہام اور
ایک چارٹ ہے الذی اللذانی الذین جو آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا، یہ سب معرفہ ہیں. اس میں موصول ہمیشہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کے جملے میں کچھ بنتا ہے، اکیلے آئسولیشن میں کوئی پارٹ نہیں بن سکتا وہ جملے کا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پہ پڑھے اسماء اشارہ، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. صحیح ہے جی. ہادا، ہادانی، ہاؤلائی، ہادہی. صحیح ہے جی. ہاتانی، ہاؤلائی، یہ قریب کے ہوگا. اسی طرح بعید کے ذالکا، دانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا. یہ اسماء اشارہ ہیں، یہ بھی سب معرفہ ہیں. پانچواں آپ نے پڑھا معرف باللام. معرف باللام یعنی وہ اسم جو لام لگا کے معرفہ بنایا جائے، یعنی ہو اصل میں نکرہ، جیسے مسلمن. ٹھیک ہے جی. آپ کو بولا جائے آپ اس کو معرفہ بنا دیں، تو آپ ال لگا دیں گے اور تنوین کو ختم کر دیں گے، تو یہ معرفہ ہو گیا. اور یہ معرفہ کیسے بنایا گیا؟ یہ نکرہ اسم تھا جس کو لام لگا کے، لام تعریف اس کو ہم کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، لام تعریف لگا کے اس کو معرفہ بنایا گیا ہے. یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اس کے اپنے قواعد ہیں. شمسی اور قمری والی چیزیں آپ کے ذہن میں ساری آ جانی چاہیے. تو یہ معرف باللام یعنی لام لگا کے معرفہ بنایا ہوا معرفہ ہی ہے، کیونکہ معرفہ بنا دیا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، شروع میں تو ہم نے 5 ہی پڑھے تھے، لیکن بعد میں جب ہم آگے بڑھے تو ہمیں 2 اقسام اور پتہ چل گئی معرفہ کی. وہ کیا تھی؟ نمبر 6 پہ آپ نے پڑھی تھی. صحیح ہے جی. آپ نے پڑھا مضاف الی معرفہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. وہ مضاف جس کا مضاف الیہ معرفہ ہو وہ خود بھی معرفہ ہوتا ہے. جیسے ہم مرکب اضافی لکھتے ہیں کتاب اللہ. اب یہاں پہ کتابو جو ہے اس پہ تو ال نہیں ہے، اور ال نہیں ہے تو وہ معرفہ ہماری ڈیفینیشن میں نہیں آتا ہے ان پہلے 5 پہ. لیکن نوٹ کر لیجئے مضاف الیہ معرفہ تو اس کا مضاف بھی معرفہ. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے. نمبر 7 آپ نے پڑھا کہ منادا. ٹھیک ہے جی. منادا جو ہے جس کو پکارا جاتا ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے. جیسے آپ ولدن اگر کہیں، ولدن. ٹھیک ہو گیا جی. اب ولدن اگر آپ کہیں گے تو ولدن تو نکرہ ہے، ایک لڑکا، لیکن اس کے ساتھ اگر یا لگا دیا جائے حرف ندا تو پھر اس کی تنوین ختم ہو جائے گی اور یہ ہوگا یا ولدو. اب یہ ولدو جو ہے اس پہ ال تو نہیں ہے تو ہماری ڈیفینیشن میں نہیں آتا ہے معرفہ کی، لیکن نوٹ کر لیں 7ویں نمبر پہ ہے کہ منادہ جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے جس کے بعد یا لگ جائے اور اس کی تنوین ختم ہو جائے، وہ معرفہ ہوتا ہے. یا ولدو، اے لڑکے، اب وہ معرفہ ہے. تو یہ 7 اقسام ہے معرفہ کی. اور نکرہ اسم جو ہے اس کی پہچان تنوین ہے. نکرہ پہ تنوین آتی ہے، معرفہ پہ تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا جناب. تو یہ اچھا معرفہ پہ تنوین نہیں آتی لیکن ایکسیپشنز موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ پتہ ہے آپ کو اس میں علم محمدن، اس میں علم ہے، معرفہ ہے لیکن تنوین آتی ہے. تو ایکسیپشنز موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب. تو یہ 4 پہلو ہیں اسم کے جو سب سے اہم ہیں اسم کو سمجھنے کے لیے. جب ہم اس ٹاپک کو کر لیا ہم نے تو پھر ہم نے جملہ بنانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی. السلام جملہ علیکم. بنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری، میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے جی کہ جی. یہ جو اعراب ہے، اعراب، رفع، نصب، جر، جب ہم لوگوں نے اعراب کے ٹاپک شروع کیا تھا تو اس میں یہ کہ آپ اعراب کو ڈیفینیشن بعد میں بتائیں گے، لیکن اس کو اپلیکیشن سمجھ لیں پہلے، پھر ہم جی لوگ جی. اس کو ڈیفینیشن پہ جائیں گے. تو تھوڑا سا اگر شاید یہ از اٹ رائٹ ٹائم کہ ہم لوگ ڈیفینیشن کو سمجھیں کہ اعراب ہے کیا. اور ڈیفینیشن تو سر میں نے آپ کو بتا دی تھی. ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی تھی. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اعراب کا آپ استعمال جو ہے وہ آہستہ آہستہ سیکھیں گے اور ڈیلی سیکھیں گے. ڈیفینیشن میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ اسم کے معنی میں تبدیلی کے بغیر اس کی شکل میں تبدیلی اعراب کی تبدیلی کراتی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہم اگر کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے جی. محمد تو حالت رفع. اسی طرح اگر ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان
محمدن رسول اللہ. اسی طرح اگر آپ درود پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تو اب آپ اس وقت آپ کو یہ بولا تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ اسم میں اگر تبدیلی آئے اس کی شکل میں اور اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو وہ اعراب کی تبدیلی کہلاتی ہے. اور آپ کو اس وقت یہ کہا گیا تھا جناب ابھی آپ سے فوکس کیجئے کہ رفع, نصب اور جر کی پہچان کو. ٹھیک ہے جی, کہ آپ پہچان لیں کہ رفع کیا ہے, نصب کیا ہے, جر کیا ہے. ٹھیک ہے جی, اس وقت یہ کہا. اور پھر آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ ڈیفینیشن اس وقت آپ کو بتا دی گئی تھی, اور پھر آپ کو یہ کہا گیا تھا جناب کہ آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے, یعنی رفع کہاں آئے گا, نصب کہاں آئے گا اور جر کہاں آئے گا. تو وہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پتہ چلے گا. اور آپ نے جو ہے بہت اچھا سوال کیا, جزاک اللہ خیرن, کہ سے بات ہمارے سامنے آ گئی. دیکھیے الحمدللہ ان تینوں جگہ پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ہے اس کی جو مختلف اعرابی حالتیں ہیں وہ آپ خود بتا سکتے ہیں کہ کس وجہ سے رفع, نصب اور جر ہے. جی جناب بتائیے, رفع پہلے جملے میں رفع کس وجہ سے ہے, دوسرے میں نصب کس وجہ سے ہے, اور تیسرے میں جر کس وجہ سے ہے؟ یہ اس میں جو مبتدا ہے محمد ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. مبتدا جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. دوسرے والے میں تاکید ہے اس میں, تاکید کے بعد نصب ہوگا. ماشاء اللہ. انا جو ہوتا ہے, انا اور انا کی جو فیملی ہے اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ نصب میں ہوتا ہے, ایسا ہی ہے. تو اس کو آپ کہیں گے یہ اسمو انا ہے, اس وجہ سے نصب میں. اور تیسرا والا تیسرا وہ مرکب جاری, حرف جار اور اس میں مجرور. ٹھیک ہے, اس میں مجرور ہے. تو ماشاءاللہ دیکھیے آپ کو تینوں جملے جو ہیں ان میں ریزن پتہ چل گیا کہ رفع, نصب اور جر میں آنے کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, اس وقت ہم نے صرف پہچان کی تھی کہ ہم اسم کو پہچان لیں کہ رفع, نصب اور جر میں وہ کس طرح ہمیں نظر آئے گا. اب جو ہے وہ الحمدللہ ہم پہچان بھی سکتے ہیں کہ رفع کیوں ہے, نصب کیوں ہے, جر کیوں ہے. اور ابھی آپ نے صرف اسم پڑھا ہے, فعل میں آپ کو مزید کئی وجوہات ملیں گی. خاص طور پہ رفع کی تو ایک ہی ملے گی, نصب میں آپ کو آنے کی کئی وجوہات اور فعل میں نظر آئیں گی, ملیں گی جو اسم. پھر آپ انشاءاللہ آپ کا اور وہ جو اسکوپ ہے براڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. اگر ایسے میننگ پتہ کرنا چاہیں کہ اعراب کا میننگ کیا ہوتا ہے, تو اعراب کا میننگ جو ہے نا وہ اس کی سب سے اچھی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسم کی شکل میں تبدیلی بغیر اس کے معنی میں تبدیلی کے اعراب کی تبدیلی کہلاتی ہے. یہ بیسٹ ڈیفینیشن ہے اعراب کی. بہت اچھا سمجھ گیا میں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس کے بعد ہم نے جملے کی ابتدا کی, اور جملے کی ابتدا کی ہم نے مرکب کے تھرو. ٹھیک ہے جی, ہم نے کہا مرکب جو ہے وہ مرکب تام بھی ہوتا ہے جس کو جملہ کہتے ہیں, اور مرکب جو ہے وہ ناقص بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی انکمپلیٹ مرکب. صحیح جی, اور ناقص بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہو. اچھا, مرکب جملہ جو ہے وہ دو طرح کا ہے, آپ کو پتا ہے. جملہ اسمیہ بھی ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہے. مرکب ناقص کے آپ نے 4 اقسام پڑھی ہیں جناب. مرکب توصیفی, مرکب اشاری, مرکب اضافی اور مرکب جاری. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, جملہ فعلیہ تو ابھی پڑھا نہیں ہے, تو ہم نے جملہ اسمیہ ہی پڑھا ہے ابھی. جملہ اسمیہ جو ہے اس کے 2 بنیادی پارٹس ہیں, مبتدا اور خبر. اور آگے چل کے آپ نے پڑھا کہ اس میں متعلق خبر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے آگے چل کے پڑھا. ٹھیک ہے جی, مبتدا خبر. اچھا جی, جب بھی ہم رولز کی بات کریں گے ان مرکبات کی تو 4 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں, جنس, عدد, اعراب اور وسعت. تو مبتدا کے بارے میں ہم نے نوٹ کیا کہ مبتدا ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے اعرابی طور پہ, خبر بھی رفع میں ہوتی ہے.
ٹھیک ہے جی. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. یہ سب سے اہم چیز ہے, معرفہ نکرہ کمبینیشن ہی جملہ اسمیہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایکسیپشنز موجود ہیں. اور جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوگی, یعنی خبر فالو کرے گی مبتدا کو. ٹھیک ہے جی, فالو کرے گی مبتدا کو. اگر مبتدا واحد تو خبر بھی واحد, اگر مبتدا مثنیٰ خبر بھی مثنیٰ, اور اسی طرح مذکر مذکر. ٹھیک ہے جی. اس تیسرے رول کی ایکسیپشن آپ کو پتا ہے, اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث آتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ایک ایکسیپشن ہے جو آپ نے پڑھی ہے. اب آپ نے کہا مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے, تو معرفہ کی جگہ اس میں علم بھی آ سکتا ہے. جیسے ایک جملہ بنائیے, زید صالح, زید نیک ہے, تو مبتدا کی جگہ اس میں علم آ گیا. ٹھیک ہے جی. مبتدا کی جگہ اس میں ضمیر بھی آ سکتا ہے, ہوا صالح, وہ نیک ہے. مبتدا کی جگہ آپ اس میں اشارہ بھی لا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہاذا باب, یہ دروازہ ہے. ٹھیک ہے, ہاذا باب, معرفہ نکرہ کمبینیشن, ذہن میں رکھیے گا, ہاذا باب معرفہ نکرہ کمبینیشن, یہ دروازہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں موصول کو بھی آپ صلہ کے ساتھ جوڑ کے مبتدا مان سکتے ہیں, پچھلی کلاس میں آپ نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اس کے بعد معرف باللام کو بھی لا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں الولد صالح, لڑکا نیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ معرفہ نکرہ کمبینیشن جو ہے وہ جملہ بناتا ہے. صحیح ہے جی. اور جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوگی. اگر لڑکے ہوں گے الولدانی تو صالحانی, الاولاد جمع ہوگی تو الاولاد صالحون. اگر بنت لڑکی ہوگی البنتو تو صالحتن. ٹھیک ہے جی. مطابقت ضروری ہے. لیکن آپ کو پتا ہے اگر مبتدا جمع ہو غیر عاقل کی, ٹھیک ہے جی, جمع ہو غیر عاقل کی, جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں الابواب, دروازے. ٹھیک ہے جی. اب ہمیں کہنا ہے کھلے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مفتوحون, نہیں, کیونکہ الابواب جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے. تو اب خبر عدد اور جنس میں مطابقت نہیں ہوگی, واحد مؤنث آئے گی. الابواب مفتوحۃ, دروازے کھلے. ٹھیک ہے جی. یہ ایکسیپشن ہے. اچھا جی. متعلق خبر کے بارے میں آپ جانتے ہیں, متعلق خبر اصل میں مرکب جاری ہوا کرتا ہے. متعلق خبر کیا ہوتا ہے؟ مرکب جاری ہوتا ہے. اچھا جی. یہ ہے جملہ اسمیہ سادہ. ٹھیک ہے. پھر آپ آئے مرکب توصیفی کی طرف. مرکب توصیفی میں آپ کو پتا ہے کہ اس کے بھی دو اجزاء ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا ہیں؟ موصوف اور صفت. دو اسماء, ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نیک لڑکا, یہ جملہ نہیں ہوتا, پورا سینٹینس نہیں ہے, نیک لڑکا. ٹھیک ہے جی. بات پوری نہیں ہوتی اس میں. مرکب ناقص جو ہیں, جتنے مرکبات ناقصہ ہیں, ان میں بات پوری نہیں ہوتی. نیک لڑکا. اور آپ کو پتا ہے جب اردو سے عربی میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی ترتیب کو برعکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کے رولز کیا ہیں؟ بہت اہم بات ہے کہ صفت تابع ہوتی ہے موصوف کے چاروں اعتبار سے, جنس, عدد, وسعت, اعراب. چاروں اعتبار سے صفت موصوف کے تابع ہوگی. اب لڑکا نیک ہے تو اب نیک لڑکا لکھا میں نے, کوئی نیک لڑکا نہیں لکھا, تو معرفہ لے کے آ رہے ہیں الولد الصالح. بتائیے الصالح. ٹھیک ہے. الولد الصالح. دو ہوں تو الولد الولدانی الصالحانی, الاولاد الصالحون. ٹھیک ہو گیا جی. اگر البنت ہو تو الصالحۃ ہو, البنتانی الصالحتانی, البنات الصالحات. ٹھیک ہو گیا جی. بالکل کلیئر, چاروں اعتبار سے فالو کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اگر نکرہ ہو یعنی کوئی نیک لڑکا ہو تو ولد صالح. ٹھیک ہو گیا. بالکل کلیئر بات. اس میں بھی یہی ایکسیپشن ہے, اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت واحد مؤنث آ سکتی ہے, لیکن اس کا آتا تھا جمع مؤنث بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم کہیں یہاں پہ ہم کہیں بند دروازے, ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟
الابواب المغلقۃ. ٹھیک ہے جی, یا کچھ بند دروازے, ابواب مغلقۃ, کیونکہ غیر عاقل کی جمع آئی ہے موصوف تو اس کی صفت واحد مؤنث آئی. یہ سیم رول ہے جو چلے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, مرکب توصیفی کے بعد آپ نے پڑھا مرکب اشاری. مرکب اشاری کے بھی دو پارٹس ہیں. پہلا پارٹ کہلاتا ہے اسم اشارہ اور دوسرا کہلاتا ہے مشار الیہ. اس میں اشارہ کے لیے آپ نے چارٹ پڑھا جو ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا. ہاذا ہاذانی ہاؤلائی, ہذہ ہاتانی ہاؤلائی. قریب کے اشارے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. دور کے لیے ذالک ذانک اولئک, تلک تانک اولئک. یہ سب اسماء اشارہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اسماء اشارہ بعد میں لائیں گے, پہلے مشار الیہ لکھیں گے, کیونکہ اسماء اشارہ آئیں گے مشار الیہ کے مطابق. یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا, آپ دیکھیں گے مذکر ہے مؤنث تو اشارہ مذکر یا مؤنث, آپ دیکھیں گے وہ واحد مثنیٰ جمع تو اشارہ اسی حساب سے ڈیسائیڈ کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. اور اسی طرح اعراب کا معاملہ بھی ہے. مشار الیہ کی جو اعراب ہوگی وہی اس میں اشارہ کی ہوگی. لیکن نوٹ کر لیجئے, آپ نے اسماء اشارہ کو ابھی ہم نے دیکھا, آپ نے اسماء اشارہ کہاں پڑھے تھے؟ معرفہ کی ڈیفینیشن میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ معرفہ ہوتے ہیں, اور جو مشار الیہ ہے وہ بھی اس میں اشارہ کے ساتھ چاروں اعتبار سے مطابقت رکھتا ہے, چاروں اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. یعنی ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ اگر مشار الیہ واحد ہو تو اس میں اشارہ بھی واحد آئے گا, مشار الیہ مذکر ہو تو اس میں اشارہ بھی مذکر آئے گا, اگر رفع میں ہو اس میں اشارہ بھی رفع میں آئے گا. لیکن اس میں اشارہ تو معرفہ ہی ہے, صحیح ہے نا, کیونکہ آپ نے معرفہ کی ڈیفینیشن میں ابھی پڑھا ہے. تو مشار الیہ نکرہ نہیں آ سکتا, یہ پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ مشار الیہ نکرہ آ جائے. مشار الیہ ہمیشہ معرفہ آئے گا. یہ سب سے اہم چیز ہے. اگر آپ کہیں یہ دروازہ, ٹھیک ہے جی, تو الباب آپ مشار الیہ پہلے لکھ لیں گے. اب آپ ڈھونڈیں گے اس میں اشارہ میں کون سا چاہیے, یہ قریب کا اشارہ ہے, واحد مذکر کی بات ہو رہی ہے تو ہاذا آپ اشارہ لائیں گے, اور ہاذا الباب. اگر آپ نے مشار الیہ نکرہ میں لکھ دیا تو وہ مشار الیہ نہیں ہے, وہ مرکب اشاری کبھی بھی نہیں بنے گا. ہاذا باب ایک جملہ اسمیہ ہے جو ابھی آپ نے یہاں بنایا, معرفہ نکرہ کمبینیشن جملہ اسمیہ بناتا ہے. ہاذا باب کا مطلب ہے یہ دروازہ ہے, اور ہاذا الباب کا مطلب ہے یہ دروازہ مرکب اشاری. ٹھیک ہے جی. تو یہ پوائنٹ آف ڈفرنس ہے, اہم ہے, نوٹ کریے گا. پوائنٹ کیا ہے کہ مشار الیہ ہمیشہ معرفہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. ہمیشہ معرفہ آئے گا, ہمیشہ اس کو معرفہ کر کے لائیں گے, کیونکہ اس میں اشارہ معرفہ ہی ہوتے ہیں. مرکب اضافی ایک بہت دلچسپ مرکب ہے جو آپ نے پڑھا. اس کے بھی دو ہی اجزاء ہیں, مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. مضاف اور مضاف الیہ. مضاف کے جو رولز ہیں دو ہیں. کیا کیا ہیں؟ مضاف جو ہے اس پہ ال نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی, ال نہیں آئے گا, اور دوسرا اعراب ہلکی ہوگی. اعراب ہلکا ہوگا. ٹھیک ہے جی, اس کا اعراب جو ہے ہلکا ہوگا. ٹھیک ہے جی, اعراب ہلکا ہوگا. مطلب اعراب ہلکی ہونے کا مطلب کیا ہے جناب؟ یعنی اگر تنوین والا اسم ہوگا تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر وہ مثنیٰ یا جمع سالم ہوگا جس کے آخر میں نون آتی ہے تو اس کی نون ڈراپ ہو جائے گی, تو اعراب ہلکی ہو جائے گی. اس طرح مضاف کے دو رولز ہیں. مضاف الیہ کا ایک ہی رول ہے, وہ کیا ہے؟ ہمیشہ جر میں ہوگا. ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. ٹھیک ہے جی, ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. تو اس طرح مضاف الیہ کا کمبینیشن مرکب اضافی بنائے گا. مرکب اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک اسم دوسرے سے نسبت بیان کرتا ہے, ریلیشن. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم کہتے ہیں زید کا قلم, تو ہم کیا کہیں گے؟ زید کا قلم. اگر یہاں پہ ہم لکھیں زید کا قلم, کا کے الفاظ آپ کو عموماً مل جاتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے جی. اس میں بھی الٹے تیر یعنی ہمیشہ ترتیب برعکس کر لیں گے آپ. صحیح ہے جی. اچھا جی, اب آپ پہلے لکھیں گے قلم. اچھا جی, قلم پہ ال نہیں آئے گا, مضاف پہ, اور اعراب بھی ہلکی ہوگی, تو قلم ان سے آپ نے کر دیا قلمو. مرکب اضافی میں جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا, تو زیدن قلم زیدن, زید کا قلم مرکب اضافی بن گیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہم نے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال سیکھا تھا. اگر آپ کو کہنا ہو اس کا قلم, تو قلمو, ہاں جی, جر والی ضمیر لائیں گے زید کی جگہ, قلمو اس کا قلم. ٹھیک ہو گیا جی.
کیونکہ زید جو ہے جر میں ہے تو جر والی ضمائر کے چارٹ میں سے لے کے آ جائیں گے ڈھونڈ کے. اس کا قلم، ان دونوں کا قلم قلمہما، ان سب کا قلم قلمہم، تیرا قلم قلم کا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آپ نے مرکب اضافی میں پیچیدہ مرکب اضافی بھی بنانا سیکھا. ٹھیک ہے جی. زید کے گھر کا دروازہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ کو پتا ہے پیچیدہ مرکب اضافی کے رولز کیا ہیں. ایک مضاف ہوتا ہے، ایک مضاف الیہ ہوتا ہے، اور ایک اسم مضاف بھی ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے رولز بھی اسی طرح ہیں بالکل. تو کیا ہو جائے گا؟ بابو بیتی زیدن. بابو صرف مضاف ہے، زیدن سے مضاف الیہ ہے، اور بیتی مضاف بھی ہے زیدن کے لیے، مضاف الیہ بھی ہے باب کے لیے. تو اس پہ دونوں رولز اپلائی ہو جائیں گے. بابو بیتی زیدن. مرکب اضافی میں آپ نے اشارہ کا استعمال بھی سیکھا اور صفت کا استعمال بھی سیکھا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیجیے گا، وہ کانسیپٹ بھی ہمیں ملتا ہے. یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کے بعد آپ نے مرکب جاری پڑھا. مرکب جاری کے بھی دو ہی اجزاء ہیں، حرف جارہ اور اس کے بعد اس میں مجرور. ٹھیک ہے جی. اور اس میں مجرور. اچھا جی. اس میں مجرور اور حرف جارہ. حرف جارہ آپ نے کتنے پڑھے؟ 11. سید. اس میں با، تا، واو، لام، کاف، من. ٹھیک ہے جی. اسی طرح فی، الا، علا، حتی. سید. یہ حروف جارہ ہیں جو آپ نے پڑھے 11. حرف جارہ جب بھی اسم پہ آئے گا تو اس کو ہمیشہ حالت جر میں لے جائے گا، ہمیشہ حالت جر میں لے جائے گا. ٹھیک ہے جی. حرف جارہ جب بھی اسم پہ آئے گا اس کو ہمیشہ حالت جر میں لے جائے گا. بہت آسان سی بات ہے. من المسجد فی البیت الی السماء علی العرش. ٹھیک ہے جناب. تو یہ سب حروف جارہ ہیں. تو یہ آپ کے مرکبات ناقصہ ہیں، یہ جملہ اسمیہ ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ دیکھا کہ ان میں سے کون سے مرکب جملہ اسمیہ میں کیا پوزیشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم یہاں پہ جگہ کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے مرکب ناقص پڑھے، ان کو ہم یہاں لکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی جملے میں کیا بن سکتا ہے، مرکب اشاری جملے میں کیا بن سکتا ہے، مرکب اضافی جملے میں کیا بن سکتا ہے، اور مرکب جاری جملے میں کیا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. جملے کے دو اجزاء ہیں، مبتدا خبر اور متعلق خبر. تیسرا بھی آپ نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے جی. مبتدا خبر متعلق خبر. مرکب توصیفی مبتدا بن سکتا ہے، خبر بھی بن سکتا ہے. عموماً مبتدا ہی بنتا ہے، کبھی کبھی خبر بھی بن جاتا ہے، دونوں بن سکتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں یہ لڑکا، اچھا مرکب توصیفی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں نیک لڑکا لمبا ہے. صحیح جی. الولد الصالح طویل. تو مرکب توصیفی مبتدا بن کے آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اگر خبر بنائیں گے تو کیا بن سکتا ہے، زید نیک لڑکا ہے، زید ولد صالح. تو مرکب توصیفی عموماً خبر بن کے آتا ہے، کبھی کبھی مبتدا بھی بن جاتا ہے. بات صحیح ہے. صحیح جی. مرکب اشاری مبتدا تو بن سکتا ہے، خبر نہیں بنتا عموماً. صحیح جی. مرکب اشاری مبتدا بنتا ہے، خبر عموماً نہیں بنتا. جیسے آپ نے بنایا ھذا الباب، یہ دروازہ، آپ کہیں خبر دیں کھلا ہے، ھذا الباب مفتوح، یہ دروازہ کھلا ہے. خبر نہیں بنتا عموماً. مرکب اضافی مبتدا بھی خوب بنتا ہے اور خبر بھی خوب بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. مرکب اضافی مبتدا خبر دونوں بن کے آتا ہے. مبتدا کی مثال ابھی ہم نے لکھا تھا، محمد رسول اللہ. محمد مبتدا، صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ مرکب اضافی خبر بن کے آیا. ٹھیک ہے جی. تو خبر کی مثال ہو گئی. مبتدا بھی بن سکتا ہے مرکب اضافی. جیسے آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، حق، حق ہے. ٹھیک ہے جی. مبتدا بن سکتا ہے. مرکب جاری مبتدا کبھی نہیں بنے گا، یہ نوٹ کر لیجیے. ٹھیک ہے جی. نو وے، یہ کبھی مبتدا نہیں بنے گا. یہ متعلق خبر بنتا ہے، اور اگر خبر موجود نہ ہو تو قائمہ قائم خبروں کے خبر کہلا جاتا ہے. مبتدا کبھی نہیں بنے گا. مرکب جاری مبتدا کبھی بھی نہیں بنے گا. اگر جملے کے شروع میں نظر آ گیا ہے تو اس کا مطلب تقدیم و تاخیر ہے، خبر یا متعلق خبر مقدم ہے، مبتدا کبھی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہو گیا جی.
کوئی بھی آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں زیدن فی البیت، زید گھر میں ہے، یا آپ زیدن موجودن فی البیت بھی لے سکتے ہیں. صحیح، جس میں خبر اور متعلق خبر دونوں نظر آئیں گے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خبر نہیں ہوتی بلکہ ڈائریکٹ متعلق خبر آ کے وہی خبر کہلا جاتی ہے مرکب جاری. زیدن فی البیت، زید گھر میں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ مرکبات ناقصہ جملے میں کیا کیا بن سکتے ہیں اور ان کی کچھ مثالیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اس کی سلائیڈ لیں گے کیا؟ جی سر. جی السلام علیکم. علیکم یہ جو السلام. آپ نے زیدن فی البیتی اس میں جاری ہے، تو اس میں فی زیدن بیتی یہ استفہام میں آئے یا کیسے ہوگا پھر اس کو؟ فی پہلے آ جائے گا. فی زیدن استفہام میں کیا مطلب؟ آپ کوشچن بنانا چاہتے ہیں؟ جی جی. ہاں تو آپ آ لگا دیجئے شروع میں. کیا زید گھر میں ہے؟ زیدن فی البیت. زیدن فی البیتی. فی پہلے نہیں لگا سکتے ہیں؟ فی زیدن بیتی. نہیں، یہ فی سوال غلط ہے. ہاں وہ تو ہم لوگ سلینگ میں فی جو ہے بول دیتے ہیں، وہ ترتیب تو بالکل صحیح ہے. صحیح ہے. زیدن فی البیت، کیا زید گھر میں ہے. اچھا اچھا، یہ کریکٹ میرے خیال سے گرامٹیکلی یہی کریکٹ ہے. زیدن فی البیتی. یس، یا حل کا استعمال کرتے ہیں. اگر اسم ہو تو آ کا، اگر فعل ہو تو حل کا. زیادہ تر ویسے انٹرچینجبلی بھی یوز ہو جاتے ہیں. اوکے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ جو ہے اس میں کچھ مزید چیزیں سیکھنی شروع کی. ہم نے کہا جی سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا جملہ اسمیہ میں اگر تاکید لانی ہو تو کیا کریں گے. جملہ اسمیہ میں اگر تاکید کا مفہوم لانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انا کا استعمال کرتے ہیں. اگر ہمیں کہنا ہے، اگر ہمارا جملہ اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے، اگر ہم جملے اسمیہ میں تاکید لانی ہو تو ہم انا شروع میں لگا دیتے ہیں. اور انا جب آتا ہے تو وہ جملے کا کنٹرول لے لیتا ہے، اور مبتدا جو ہے وہ انا کا اسم اور حالت نصب میں ہوتا ہے. خبر پہ کوئی اثر نہیں ہوتا انا کا. ان اللہ غفور، یقیناً بے شک واقعی اللہ بہت بخشنے والا ہے. اگر جملہ اس میں مزید تاکید لانی ہو تو انا کے ساتھ ساتھ لام کا استعمال بھی کر لیتے ہیں. ان اللہ لغفور، یہ لام تاکید کہلاتا ہے. انا کے ساتھ نہیں آتا بلکہ آگے آتا ہے. صحیح ہے جی، یعنی انا کے ساتھ نہیں آتا بلکہ آگے آتا ہے. تو اس طرح جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم آ جاتا ہے. صحیح ہے جی. اچھا جی، انا جو ہے اس کی ایک سوال تھا، یہ سورہ کوثر میں جو انا ہے وہ فعلیہ میں آئے گا؟ انا جو انا اعطیناک الکوثر. ہاں وہ انا پڑھا نا آج جناب آپ نے، ہم نے پڑھا جیسے ہم وہ جملہ ہے آگے تو اس میں فعل ہے اعطینا، لیکن انا جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے نحنو جو ہے جب آتا ہے مبتدا بن کے، جب اس پہ انا آ جائے گا تو انا پلس نحنو از اکولس ٹو انا. اوکے اوکے، ہاں پڑھ چکے ہیں. اوکے، یہ ہم نے پڑھا ہے، لیکن اعطینا کا جو ہے وہ فعل ہے. فعل ہے. اوکے صحیح ہے. اوکے ٹھیک ہے جی. اچھا، انا جو ہے آپ کو پتا ہے اس کی ایک فیملی ہے، انا و اخواتھا، انا اینڈ اٹس سسٹرز. تو وہ کون کون ہے؟ انا ہے، ٹھیک ہے. انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے، انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے، انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے. یاد نوٹ کر لیجئے، انا کی جو فیملی ہے پوری کی پوری فیملی کام ایک ہی کرے گی، یعنی مبتدا کو نصب دے گی اور وہ پھر اسم کہلائے گا اس حرف کا. ٹھیک ہے جی. تو انا جو ہے وہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے. انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے درمیان میں آتا ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. ٹھیک ہے جی. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، انا آئے گا تو محمدن حالت نصب. اسی طرح انا کی فیملی جو ہے اس میں لاکنہ ہے، ٹھیک ہے، جو لیکن کا معنی دیتا ہے.
اسی طرح انا کی فیملی میں لعل ہے جو امید یا خدشے کے لیے آتا ہے. اسی طرح لیتا ہے جو تمنی کے لیے، یعنی کاش، اے کاش، ٹھیک ہے جی، اس کے لیے آتا ہے. اسی طرح انا، لکنہ، لعل، لیتا اور لا، اور کون سا ہے اس کے علاوہ؟ لکنہ، کأنہ، ٹھیک ہے جی، کأنہ. کأنہ جو ہے وہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، گویا کے، لائک، ٹھیک ہے جی. سب کے معنی الگ الگ ہیں، کام الگ الگ کرتے ہیں، لیکن عمل ایک ہی کرتے ہیں. عمل کیا ہے؟ مبتدا کو نصب میں لے جاتے ہیں اور پھر وہ اسم کہلاتا ہے جو بھی حرف آئے اس کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ٹاپک ہے انا واخواتھا کا، اخواتھا کا. اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکید کے بعد جملہ اسمیہ میں حصر کا مفہوم لانا سیکھا. اور وہ کیا تھا؟ جملہ اسمیہ میں جب حصر آتا ہے تو پھر ایکسکلوزیوٹی آ جاتی ہے. جیسے ہم لوگوں نے اس کے کئی طریقے سیکھے. ایک طریقہ ہم نے جو سیکھا حصر کا، وہ کیا تھا؟ سب سے پہلا طریقہ تھا تقدیم و تاخیر. ٹھیک ہے جی، یعنی ہاں جی، کہ ترتیب کو چینج کرنا. تقدیم و تاخیر جیسے مثال ہم نے اس کی مثال لی تھی، جیسے ہم اس کی مثال لے سکتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو ہم نے پچھلی کلاس میں جب پڑھا اس آیت مبارکہ کو، تو للہ مرکب جاری ہے، ٹھیک ہے جی، اور مرکب جاری خبر ہوتا ہے یا متعلق خبر ہوتا ہے. یہاں پہ پہلے آیا یعنی خبر مقدم ہے، اور آگے اس کا مبتدا ملا اس میں موصول کے ساتھ ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک ہے جی. تو تقدیم و تاخیر ہوئی تو اس سے جملے میں حصر آ گیا. اگر ہم جملہ بنائیں وداؤٹ تقدیم و تاخیر تو بنے گا ما فی السماوات والارض للہ، آسمانوں اور زمین میں جو ہے وہ اللہ کا ہے. اب یہاں پہ حصر ہے، یعنی جو کچھ آسمان اور زمین میں وہ صرف اللہ کا ہے. تو پھر خبر کو مقدم کر دیا گیا، للہ، اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو تقدیم و تاخیر پہلا طریقہ ہے حصر کا. دوسرا طریقہ ہے کلمۃ الحصر کا استعمال کرنا، ٹھیک ہے جی، جو کہ ہے انما، اور درمیان میں آئے تو انما، انا کی طرح. ٹھیک ہے جی. انما جب آ جائے جملے پہ تو اس میں حصر آ جاتا ہے. جیسے ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی، الاعمال، حدیث مبارکہ کے الفاظ انما کے ساتھ ہیں. سادہ جملہ ہے الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہے. لیکن حدیث مبارکہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال صرف نیتوں کے ساتھ ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ طریقہ پڑھا آپ نے. تیسرا طریقہ آپ نے پڑھا کہ خبر کو معرفہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، خبر کو معرفہ کر دیا جاتا ہے. حصر لانے کے لیے خبر کو معرفہ کر دیا جاتا ہے. جیسے اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے. اب یہاں پر خبر کو معرفہ کر دیا جائے گا حصر کے لیے، اللہ الغفور. اور عموماً مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لائی جاتی ہے جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، رفع والی ضمیر ہوتی ہے، اور اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں. اللہ هو الغفور، اللہ ہی بہت بخشنے والا ہے، اللہ ہی بہت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ طریقہ ہے حصر کا. ایک چوتھا طریقہ بھی آپ نے پڑھا تھا، اور وہ نفی والے ٹاپک کے بعد آپ نے پڑھا تھا کہ نفی کے ساتھ الا کا اگر استعمال کر لیا جائے تو پھر جملے میں حصر کا مفہوم آ جاتا ہے. اگر نفی کے ساتھ الا کا استعمال کر لیا جائے، ٹھیک ہے. جیسے سورۃ یوسف کی آیت ہم نے پڑھی تھی، ان عورتوں نے کیا کہا تھا؟ ما ھذا الا ملک، ما ھذا الا ملک، یہ نہیں ہے مگر کوئی فرشتہ. تو نفی کے ساتھ الا تو حصر کا مفہوم دے دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو حصر کے 4 مفہوم آپ نے پڑھے تھے. اچھا جی، حصر کے مفہوم پڑھنے کے بعد کمنٹس کی ایک سلائیڈ لے لیجیے.
वेलकम। डन। ठीक है जी। अच्छा जी, हसर के बाद आपने पढ़ा कि जुमला इस्मिया को मनफी कैसे बनाया जाए। ठीक है जी, जुमला इस्मिया को मनफी बनाने का तरीका क्या है? अगर आपको कहना हो ज़ैदुन जालिसुन, जैद बैठा है, अब आपको कहना है जैद नहीं बैठा है, ठीक है जी, तो नफी के लिए क्या करते हैं आप? लईसा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, लईसा। अच्छा, लईसा जब आएगा तो फिर वो मुब्तदा नहीं, जो खबर है उसको नसब में ले जाएगा, ठीक है जी। लईसा क्या करता है? खबर को नसब में ले जाता है। लईसा ज़ैदुन जालिसन, जैद नहीं बैठा है। लईसा आपको मैंने बताया था असलन एक फेल है, सही है, तो इसका कुछ फेल वाली बातें हैं इसमें, इसलिए हमने कहा अभी आप इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करिएगा। आप मा मुशब्बा भी लईसा यानी मा लाइक लईसा को इस्तेमाल करिएगा, ठीक है जी, अभी ज्यादा। और मा लगा के आप जुमले को नफी बनाएं। मा ज़ैदुन काम वही करेगा क्योंकि मुशब्बा भी लईसा है, लईसा की तरह है, नसब में ले जाएगा खबर को। मा ज़ैदुन जालिसन, जैद नहीं बैठा है। इसके अलावा आपको मैंने बताया इन जो है, इन ये भी इस्तेमाल हो सकता है नफी के लिए, और ला भी नफी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ला जो है उसका जो इस्म होता है वो नकरा होता है, ये ला के लिए खास है और वो एक अलग मफहूम देता है। नफी के बाद आपने लाए नफी जिन्स पढ़ा, ठीक है जी, लाए नफी जिन्स। लाए नफी जिन्स एक बहुत ही अहम टॉपिक था जिसमें आपने ये पढ़ा था कि लाई नफी जिन्स जब आएगा तो जो उसका इस्म होगा ना, ठीक है जी, वो उसकी नफी कर देगा उसकी खबर में से, ठीक है जी, उसकी खबर में से। जैसे और लाए नफी जिन्स का जो इस्म होगा उसके बारे में 3 खुसूसियात आपने पढ़ी थी, ठीक है। जैसे एक इस्म है रईबुन, शक, ठीक है जी। तो लाए नफी जिन्स का जो इस्म है वो नसब में होगा, उस पे तनवीन भी नहीं होगी और उस पे अल भी नहीं होगी, ठीक है जी। रईबा, जब उस पे ला आ जाएगा, ला नफी जिन्स, तो वो नसब में भी होगा, उस पे तनवीन भी नहीं आएगी, अल भी नहीं आएगी। ला रईबा फीही, इसमें किसी किस्म का शक नहीं। और इसकी मैंने आपको कई मिसालें देके समझाई थी। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के, ठीक हो गया जनाब। तो लाए नफी जिन्स का टॉपिक जो नफी के साथ पढ़ा था। नफी पढ़ने के बाद आपने जुमला इस्मिया में इस्तिफहाम का मफहूम सीखा था कि क्वेश्चन वर्ड्स, और क्वेश्चंस आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक वो जिनका जवाब हाँ या नहीं में दिया जाता है, और दूसरे वो जिनका जवाब डिस्क्रिप्टिव देना होता है, वजाहत मतलूब होती है, ठीक है जी। तो वो सवाल जिनका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, जैसे आपने कहना है क्या जैद बैठा है? ज़ैदुन जालिसुन। अब आपने पूछना है क्या जैद बैठा है, अब इसका जवाब हाँ या नहीं में आ सकता है, ठीक है जी। तो उसके लिए आप हमजा या हल का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है जी। ज़ैदुन जालिसुन, क्या जैद बैठा है? नाम ज़ैदुन जालिसुन, हुवा जालिसुन, ठीक हो गया जी। ला ज़ैदुन क़ाइमुन, नहीं जैद नहीं बैठा बल्कि वो खड़ा है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, दूसरे किस्म के सवालात कौन से हैं जिसके लिए वजाहत मतलूब होती है, ठीक है, उसके लिए अस्माए, इसको क्या कहते हैं, हल और हमजा को हर्फ इस्तिफहाम, और अस्माए इस्तिफहाम जिनके लिए वजाहत चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए आंसर में, जैसे हम पूछते हैं आपका नाम क्या है, ठीक है जी, तो उनके लिए कौन कौन से अल्फाज है? मा, मन, ये सब अस्माए इस्तिफहाम है। मा दीनु का, मन रब, मर रब्बु का, ठीक है जी, मन नबीयु का, ठीक है जी। इसी तरह आपने पढ़ा कैफा, आपने पढ़ा मता, अन्ना, अय्याना, ठीक है जी। इसी तरह आपने और भी पढ़े। तो ये अस्माए इस्तिफहाम है, ये जुमले में या मुब्तदा या खबर बनते हैं और फिर इनका जवाब होता है। इसको हमने अभी रिसेंटली ही देखा है, तो आप उस लेक्चर को अगर अपने नोट्स देख लेंगे तो इंशाल्लाह 5 मिनट में आपको पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा अस्माए इस्तिफहाम और हुरूफ इस्तिफहाम के अलावा आपने जुमला इस्मिया में एक चीज और देखी थी, और वो थी हुरूफ निदा, ठीक है जी। और आपको पता है या जो है वो हरफ निदा है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है
یا کی کمبینیشنز ہیں. اگر وہ نکرہ اسم کے، اگر وہ تنوین والے اسم کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے جی، تو تنوین ختم ہو جاتی ہے. یا زیدن یا ولد، ٹھیک ہے جی، تو تنوین ختم ہو جائے گی یا زید. اگر یا جو ہے وہ معرف باللام کے ساتھ آئے الولد، تو پھر اگر مذکر ہو، جیسے ولد مذکر ہے، تو پھر یا اور اس اسم کے درمیان ایوہا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر مؤنث ہو، البنتو ہو، ٹھیک ہے جی، البنتو ہو، تو پھر کس چیز کا اضافہ ہوتا ہے؟ ایتھا، ایتھا کا. ماشاءاللہ، ایتھا یا ایتھا یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مؤنث ہے تو ایتھا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، یا کا تیسرا کمبینیشن ہے اگر مضاف کو آ جائے، جیسے آپ نے کہنا ہو یا عبداللہ نام ہے، تو مضاف جو ہے اس پہ نصب آ جائے گی، تو ہو جائے گا یا عبداللہ. ٹھیک ہے جی، یا عبداللہ، مضاف پہ نصب آ جاتی ہے یا سے، یا عبداللہ. اور آپ کو یہ بتایا گیا تھا یا کو اکثر محذوف کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے عبداللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اس کے علاوہ آپ اسی طرح ہم نے بنایا تھا ربنا یا ربنا، اور یا کو محذوف کر دیا جائے تو ربنا. اب ہم قرآن کی جب دعائیں دیکھتے ہیں ساری، تو ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک ہے جی، ربنا ربنا، ٹھیک ہے جی، ربنا آتنا فی الدنیا، تو اس میں یا محذوف ہے، پکار ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور، جی جی پوچھیے سر. اس میں یا لکھا ہوا نہیں رہے گا نہیں سر؟ انڈرسٹینڈ کر لینا ہم وہ ہاں، کیسے پہچانیں گے آپ اس پہ کہ یا موجود ہے؟ ہاں، وہ نصب اور ماشاءاللہ، کہ ربنا سے ربنا ہو گیا، اس کا مطلب یا محذوف ہے، یا اس میں ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد آپ نے ایک اور حرف ندا بھی پڑھا تھا جو میم ہے تجدید کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، یا شروع میں آتا ہے، میم آخر میں آتا ہے، لیکن یا خاص ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم کے ساتھ آتا ہے، اللہ کے ساتھ آتا ہے. اللہم، اے میرے اللہ، اے اللہ، اللہم اے اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ خاص ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں موصول کا ٹاپک ہم نے پچھلی ہی کلاس میں دیکھا ہے، تو اس کو ہم ابھی ریوائز نہیں کرتے. تو یہ ہیں جناب جملہ اسمیہ کی وہ چیزیں جو میرے ذہن میں آئیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اور کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہے جملہ اسمیہ سے ریلیٹڈ تو وہ پوچھ لیجیے. تو جناب اب جو ہے وہ آپ لوگ اس کو گھر پہ ایک بار ریوائز کر لیجیے گا. آج تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں جملہ فعلیہ کا آغاز کریں گے. آپ لوگ ان ٹاپکس کو ریوائز کر لیجیے گا. خاص طور پہ اعراب آپ کا بالکل پکا ہونا چاہیے جملہ فعلیہ کو شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ اعراب کا ٹاپک ایسا ہے جو ہر کلاس میں آپ کے ساتھ رہے گا، جملہ فعلیہ میں بھی. ٹھیک ہے جناب، کسی ذاتی کا کوئی سوال ہے؟ ایک ریکویسٹ ہے، یہ جو ٹیوزڈے والا لیکچر ہے اصل میں میری ڈیوٹی ہوتی ہے، تو میں آدھا لیکچر ڈیوٹی میں آدھا راستے میں لیتا ہوں، تو اگر بدھ یا جمعرات کو اپلوڈ کر دیں ریکارڈنگ پلیز، ریکویسٹ ہے بس. ٹھیک ہے، نہیں وہ آج کل جو ہے ہمارے جو کلاس کے آرگنائزر ہیں کامران، وہ ریموٹ ایریا میں ہوتے ہیں، تو انٹرنیٹ ایکسس نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے کچھ ہے ڈیلے، ورنہ وہ ماشاءاللہ نارملی سیو. جی بالکل، ابھی بس 2 ویک سے 2 ویک سے ایسا ہو رہا ہے، 2 ویک سے جی وہ 2 ویک سے اصل میں تھوڑا اوے ہے، کنیکٹ، تو انشاءاللہ ٹائم پہ جو ہے وہ بھیجی جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ، جزاک اللہ سر. بارک اللہ فیکم، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.